اگر آپ کو آج سے 1400 سال پرانی کوئی کتاب دی جائے تو کیا وہ آج کے اس وائی فائی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کوانٹم فزکس کے دور میں آپ کے کسی کام آ سکتی ہے؟ ایک عام سا سوال ذہن میں آتا ہے کہ یار، ایک کتاب جو صحراؤں میں اتری، جس میں اونٹوں کا ذکر ہے، کھجوروں کی باتیں ہیں، 7ویں صدی کے عرب کے خاندانی جھگڑوں کے قصے ہیں، بھلا وہ کتاب آج 21ویں صدی کے نیو یارک، ٹوکیو یا آج کے جدید معاشرے میں بیٹھنے والے انسان کے لیے کیسے آفاقی یا یونیورسل ہو سکتی ہے؟ آج کل بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں اور بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن پوری دنیا کے لیے تھا تو اس میں پینگوئن کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس میں ڈائناسور کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ اس میں ناروے کا ذکر کیوں نہیں ہے جہاں 6 مہینے کا دن ہوتا ہے؟ یہ تو ساری باتیں عرب کے ارد گرد گھومتی ہیں، تو پھر یہ یونیورسل کیسے ہوئی؟ آج ذرا ان سوالوں پہ ٹھنڈے دل سے بات کرتے ہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی جذباتی تقریر نہیں، بس دو دوستوں کے درمیان ایک لاجیکل اور گہری گفتگو۔ سب سے پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا سارا ورلڈ ویو عربوں کے گرد کیوں گھومتا ہے؟ اس میں اونٹ، کھجور اور مکہ مدینہ کا ذکر کیوں ہے؟ آپ ایک چھوٹی سی مثال لیں، فرض کریں میں نے آپ کو گریوٹی کا قانون سمجھانا ہے اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک سیب گرانے کی مثال دیتا ہوں۔ اب کوئی اٹھ کے کہے کہ بھائی یہ قانون آفاقی کیسے ہوا؟ سیب تو ٹھنڈے علاقے میں ہوتا ہے، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے تو سیب کو جانتے ہی نہیں۔ آپ کو تو کیلے، آم یا کسی اور پھل کی مثال دینی چاہیے تھی۔ تو آپ ہنسیں گے نا، آپ کہیں گے بھائی سیب تو صرف ایک مثال ہے، جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ گریوٹی ہے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی بات سمجھانی تھی تو ظاہر ہے اس وقت جس قوم سے پہلی بار خطاب ہو رہا تھا، مثالیں انہی کے ماحول سے دی جانی تھی۔ اگر اس وقت قرآن میں عرب کے بدوؤں سے کہا جاتا کہ تم پینگوئن کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیا گیا، یا تم مائکروسکوپک بیکٹیریا کو نہیں دیکھتے، تو وہ تو پریشان ہو جاتے، وہ کہتے یہ کیسی عجیب باتیں ہو رہی ہیں۔ کمال یہ ہے کہ اللہ نے اونٹ اور کھجور کی مثال دے کر جو اصول بتائے وہ آج بھی اتنے ہی سچے ہیں جو اس وقت جتنے اس وقت تھے۔ یونیورسل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کے ہر کلچر اور ہر جانور کا ایک کیٹالاگ یا لسٹ بنا دی جائے۔ افاقیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ ہر دور کے انسان کے دل پر دستک دے سکے۔ ایک اور بات بڑی کثرت سے کی جاتی ہے کہ قرآن میں ابو لہب کا ذکر ہے، بدر اور احد کے قصے ہیں، زید کے قصے ہیں۔ ان ہسٹوریکل قصوں میں میرے لیے کیا رکھا ہے؟ ذرا غور کریں، ابو لہب صرف تاریخ کی ایک شخص کا نام نہیں ہے، وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ ابو لہب اس تکبر، اس پیسے کے نشے اور اس خاندانی غرور کا نام ہے جو حق بات سن کر اسے محض اپنی انا کی وجہ سے ٹھکرا دیتا ہے۔ کیا آج کے دور کی کارپوریٹ دنیا میں یا آج کی سیاست میں آپ کو ابو لہب نہیں ملتے؟ قرآن نے ان کرداروں کو قیامت تک کے لیے ایک سمبل بنا دیا۔ جب ہم فرعون کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہمیں آج کے دور کے وہ تمام لیڈر یاد آ جاتے ہیں جو طاقت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں۔ انسانی نفسیات تو آج تک نہیں بدلی نا، انسان کی لالچ، اس کا خوف، اس کی محبت، اس کا غصہ جو 7ویں صدی میں تھا وہی آج بھی ہے۔ قرآن اس انسانی نفسیات کو ایڈریس کرتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی افاقیت ہے۔ پھر ایک اور بہت دلچسپ اعتراض کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر یہ مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس میں معیشت اور سیاست کا کوئی فکس نظام کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ حکمران کی تنخواہ کتنی ہوگی، مزدور کی کم از کم اجرت کیا ہوگی، یا الیکشن کا طریقہ کیا ہوگا؟ قرآن صرف شورا یعنی باہمی مشورے کی بات کیوں کر کے خاموش ہو جاتا ہے؟ اب آپ ذرا کامن سینس استعمال کریں، فرض کریں قرآن میں اس وقت کے حساب سے سونے اور چاندی کے سکوں میں ایک پورا معاشی نظام اور تنخواہوں کا اسٹرکچر لکھ دیا جاتا، تو آج اس کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل بینکنگ اور کریڈٹ کارڈز کے دور میں ہم اس نظام کا کیا کرتے؟ وہ تو آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا۔ یا فرض کریں قرآن ایک خاص قسم کا حکومتی ڈھانچہ دے دیتا، تو دنیا کے ہر کلچر کے لیے اس پہ عمل کرنا ناممکن ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر اصول دیے ہیں، جزیات نہیں۔ شورا کا اصول اتنا زبردست ہے کہ ایک قبائلی دور میں لوگ درخت کے نیچے بیٹھ کر مشورہ کر لیں تو وہ بھی شورا ہے، اور آج کے دور میں ایک جدید پارلیمنٹ بن جائے یا ڈیجیٹل ووٹنگ ہو جائے تو وہ بھی شورا ہے۔ قرآن آپ کو ایک فریم ورک دیتا ہے اور آپ کی عقل کا احترام کرتا ہے کہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ اس میں اپنے حساب سے رنگ بھرتے جاؤ۔ اگر وہ چیزیں فکس کر دیتا تو وہ کتاب اس زمانے میں قید ہو کر رہ جاتی۔ اب آتے ہیں ان موضوعات پر جنہیں سن کر اکثر لوگوں کو پسینہ آ جاتا ہے، یعنی غلامی اور عورتوں کے حقوق۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن نے غلامی کو ایک دم ختم کیوں نہیں کیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا آج کے دور کی معیشت کو دیکھیں۔ آج پوری دنیا کی اکانومی سود پہ چل رہی ہے۔ اگر آج کوئی انٹرنیشنل قانون پاس کر دے کل صبح سے ساری دنیا کے بینک بند، کوئی سود نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا کا معاشی نظام ایک دن میں تباہ ہو جائے گا، کروڑوں لوگ بے روزگار ہو کر بھوکے مر جائیں گے۔
7ویں صدی میں غلام کوئی شوق نہیں تھا، وہ اس وقت کی گلوبل اکانومی کا بنیادی انجن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ غلامی کے نئے دروازے بند کیے اور پرانے غلاموں کو نکلنے کا راستہ کھول دیا۔ کوئی بھی گناہ ہو جائے، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ کوئی نیکی کمانی ہے، غلام آزاد کرو۔ اور غلاموں کے حقوق اتنے سخت کر دیے کہ ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ لوگوں کے لیے غلام رکھنا اتنا مشکل ہو گیا کہ انہوں نے ویسے ہی انہیں آزاد کرنا شروع کر دی۔ یہ ایک سست لیکن مستقل طریقہ تھا ایک برائی کو معاشرے کی جڑ سے اکھاڑنے کا، ایسے ہی جیسے کسی نشے کے عادی انسان کا نشہ ایک دم نہیں چھڑایا جاتا ورنہ وہ مر سکتا ہے۔ اور جہاں تک عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نعوذ باللہ، قرآن نے انہیں پراپرٹی سمجھائی۔ یہ تو ایک تاریخی مذاق ہے۔ قرآن کے نزول سے پہلے پوری دنیا میں عورت واقعی ایک پراپرٹی، رومن امپائر ہو یا یورپ جس پہ آج ہم بہت فخر کرتے ہیں، وہاں 19ویں صدی تک عورت کو اپنی جائیداد رکھنے کا کوئی قانونی حق نہیں تھا۔ قرآن نے 7ویں صدی میں عورت کو وراثت کا حق دیا، بزنس کا حق دیا، مہر کی شکل میں اسے فائنینشیل سیکیورٹی دی۔ وہ جو کہتا ہے کہ قرآن عورت کو مارنے کی اجازت دیتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، جسے کانٹیکسٹ سے ہٹ کے پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن خاندان کے ٹوٹتے ہوئے ادارے کو بچانے کی آخری کوشش کی بات کرتا ہے، اور وہ بھی ان شرائط کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی کہ چہرے پہ نہیں مارنا، نشان نہیں پڑنا۔ دراصل وہ کوئی جسمانی تشدد تھا ہی نہیں، وہ صرف ایک علامتی اور نفسیاتی جھٹکا تھا کہ بعد اب رشتے ختم ہونے تک پہنچ چکی ہے۔ وہ کچھ لوگ سائنس کا رونر ہوتے ہیں کہ جی اس میں ڈائناسورس کا ذکر ہونا چاہیے تھا، مائکروبز اور ایوولوشن کی تفصیل ہونی چاہیے تھی تاکہ ہم مان لیتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ میرے بھائی، قرآن کوئی سائنس کی درسی کتاب نہیں، سائنس یعنی نشانیوں کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں انسان کی عقل کو دعوت دیتا ہے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے پیدائش کی ابتدا کیسے کی، اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ جاؤ ریسرچ کرو، فالسز ڈھونڈو، ڈی این اے پر تحقیق کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ 7ویں صدی کے انسان کو مائکروبز اور ڈی این اے پڑھانا شروع کر دیتا تو ان بیچاروں کو تو دماغ گھوم جاتا اور اصل پیغام پیچھے رہ جاتا۔ قرآن سے وہ بتاتا ہے جو آپ کو ایک بہتر انسان بننے اور آخرت کی تیاری کے لیے چاہیے۔ باقی دنیاوی علوم کے لیے اس نے آپ کو ایک بہترین دماغ دیا ہے۔ اور وہ جو ناروے اور پولر علاقوں میں روزے والی بات ہے، اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں دے دیا تھا۔ تب جب دجال کا ذکر ہوا، بتایا گیا کہ اس وقت ایک دن سال کے برابر ہوگا، تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ دجال کیسا ہوگا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس لمبے دن میں نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا وقت کا اندازہ کر لینا۔ جی اصول طے ہو گیا، یہاں دن اور رات نارمل نہیں ہے، وہاں وقت کا اندازہ کر لو یا قریبی نارمل علاقے کے وقت کو فالو کر لو۔ اتنی سی بات ہے، کیا یہ کمال نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے ایک عرب ماحول میں ایسے سوال کا جواب دے دیا گیا جو آج ناروے میں رہنے والوں کے کام آ رہا ہے؟ اب ایک آخری اور اہم اعتراض، اگر قرآن اتنا ہی کلیئر ہے تو اتنے سارے فرقے کیوں بن گئے؟ ہر کوئی اپنی مرضی کا مطلب کیوں نکال لیتا ہے؟ ہزاروں تفسیریں کیوں ہیں؟ اسے یوں سمجھے، ایک چھوٹی سی ندی ہوتی ہے، اس کا پانی بالکل صاف ہوتا ہے لیکن اس کی گہرائی صرف چند انچ ہوتی ہے، اور ایک سمندر ہوتا ہے جس میں آپ جتنا گہرا غوطہ لگائیں گے آپ کو اتنے نئے موتی ملیں گے۔ قرآن وہ ندی نہیں ہے، سمندر ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس کے الفاظ میں اتنی وسعت ہے کہ ایک 7ویں صدی کا صحرا کا باسی جب پڑھتا ہے کہ ہم نے آسمان کو وسعت دی، تو وہ رات کے کھلے آسمان کو دیکھ کر خدا کی بڑائی کو محسوس کرتا ہے۔ اور آج کا فزکس کا پروفیسر جب وہ آیت پڑھتا ہے تو وہ بگ بینگ اور پھیلتی ہوئی کائنات کے تصور سے دنگ رہ جاتا ہے۔ الفاظ وہی ہیں لیکن ہر انسان اپنے علم اور ظرف کے مطابق اس سے معنی نکالتا ہے۔ یہ اس کتاب کا زندہ معجزہ ہے، اس کا نقص نہیں ہے۔ رہی بات فرقوں کی، تو فرقے کتاب کی وجہ سے نہیں بنتے، فرقے انسانوں کی اپنی انا اور اپنی بات منوانے کی ضد کی وجہ سے بنتے۔ جب آپ کتاب کے پاس یہ سوچ کر جائیں گے کہ میں نے اپنے پہلے سے بنی ہوئی سوچ کو اس کتاب سے ثابت کرنا ہے، تو آپ الفاظ کو مروڑیں گے، توڑیں گے۔ لیکن اگر آپ خالی ذہن کے ساتھ کتاب کے سامنے سرنڈر کر دیں گے تو یہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ دوستو، یونیورسل ہونا اس بات کا محتاج نہیں کہ کسی کتاب میں دنیا کے ہر خطے یا ہر جانور کا نام لکھو۔ افاقیت یہ ہے کہ وہ کتاب انسان کے اندر کے انسان سے کلام کرے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، انسان کا درد، اس کی خوشی، اس کا غم، اس کا تکبر، اس کی حسد، اس کی روح کی بے چینی ایک جیسی ہے۔ قرآن اس روح کی بے چینی کا علاج ہے۔ یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، زندگی گزارنے کا ایک مینول ہے جو آج بھی اتنا ہی پریکٹیکل ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ اگلی بار جب آپ قرآن کھولیں تو اسے صرف تاریخ کی کتاب سمجھ کے نہ پڑھیں، یہ سوچ کے پڑھیں کہ کائنات کا خالق آج اس لمحے آپ سے براہ راست بات کر رہا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔